بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج محرم الحرام کی 20 تاریخ ہے اور بروز آج جمعہ کے دن ہے. میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اسی کے متعلق قرآن کے عظمت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. دعا کرے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیت کرے کہ اس کے اوپر عمل کرے، اس لیے کہ عمل کا جو دخل ہے، نیت کا جو دخل ہے عمل کے اندر بہت بڑا ہے. جیسی نیت ہوگی اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دیں گے. دیکھیے، اللہ رب العزت کہ یہ قرآن لا ریب بھی ہے اور بے عیب بھی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت سی کتابیں نازل کی. زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی آسمانی کتاب ہے. 4 آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اتاری: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کی کتابیں جب نازل ہوئی تو یہ کتابی شکل میں نازل ہوئی، یعنی کتاب کے شکل میں نازل ہوئی. جب توریت کا باری آیا نازل ہونے کا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوہ طور پر جائیے، وہاں پر آپ کو یہ کتاب ملے گی. جب زبور کی باری آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے معبد خانے یعنی عبادت خانے میں جائیے، وہاں پر آپ کو یہ دی جائے گی. اور جب انجیل کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے معبد خانے عبادت خانے میں جائیے، وہاں پر آپ کو یہ قرآن کریم دی جائے گی. لیکن مہربان جائیے ہمارے رب پر کہ جب قرآن کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے نبی کو کہیں نہیں بلایا. اللہ رب العزت نے کہیں کسی معبد خانے کسی مسجد میں نہیں بھیجا. حضور مکے میں تھے، اللہ نے مکے میں قرآن کو نازل کر دیا. حضور مدینے میں تھے، اللہ نے مدینے میں قرآن کو نازل کر دیا. حضور غزوہ بدر میں تھے، وہاں اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا. حضور غزوہ خندق میں تھے، وہاں اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا. حضور احد کے میدان میں تھے، وہاں بھی اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا. حتیٰ کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ بستر پر حضور تھے، وہاں بھی اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا. یہ بہت بڑی دولت ہے. تو یہ جتنی کتابیں آئی، 3 کتابیں توریت، زبور اور انجیل، یہ کتابی شکل میں آئی اور آنے کے بعد یہ بکھر گئی. اب یہ اس دنیا کے اندر اپنی اصل پر کہیں نہیں ملے گی. اس لیے کہ اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہی نہیں تھا. اللہ نے تو بھیج دیا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے نہیں لیا. لیکن قرآن بکھر کر آیا، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی کسی پارے کا حصہ. لیکن آنے کے بعد یہاں پر قیامت تک ایسا جڑا کہ وہ کبھی اب اس سے کٹ نہیں سکتا، کبھی وہ مٹ نہیں سکتا. اور قرآن کریم وہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت بلندی اور بہت سے رفعت کی طرف اللہ لے کے چلے جاتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ پستی اور ذلت کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جب قرآن نازل ہوا تو ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک جج تھا، اس نے سوچا
کہ اس دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے مذہبیں ہیں، بہت سے ماننے والے لوگ ہیں، تو سوچا کہ آخر ہم ایسا کیوں نہ ایک ایسا میٹنگ کریں، ایک ایسا اجلاس کریں کہ اس کے اندر تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اور ایک جگہ پر جمع کر لیں، ایک مذہب کو ایک کر لیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک یہودی کو اور ایک عیسائی کو اور ایک مسلمان کو بلایا، تینوں کو بلایا۔ آخر انہی تین مذہب کے ماننے والوں کو کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ یہ تینوں مذہب دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے، یہ آسمان سے آئی ہوئی آفاقی مذہب ہے، اسی لیے انہی تینوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد 2 جج ہو گئے اور ان تینوں کو سامنے بیٹھا دیا گیا۔ پوچھا گیا تینوں سے کہ آپ لوگ یہ بتائیں، جج نے یہ پوچھا کہ یہ جو مذہب ہوتا ہے تو یہ جو آپ کا مذہب ہے کس نبی سے منسوب ہے، کس نبی کی طرف سے آپ کا یہ مذہب ہے؟ تو عیسائی نے کہا کہ ہمارا مذہب عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، یہودی نے کہا ہمارا مذہب موسیٰ علیہ السلام سے ہے، مسلمان نے کہا ہمارا مذہب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو عیسائی نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس وقت، جو یہ دور چل رہا ہے، یہ کس کا دور ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ تو عیسائی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے، یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے، مسلمان نے کہا اب میرے نبی کا زمانہ چل رہا ہے۔ تو جج نے کہا اس طرح بات نہیں بنے گی، دعویٰ پیش کریے، اپنا دلیل دیجئے۔ دلیل دینے کے لیے شرط یہ ہے اگر اللہ کسی نبی کو معجزہ دیتے ہیں، معجزہ کے طور پر کوئی چیز دیتے ہیں اللہ، اگر وہ نبی کے ساتھ اگر معجزہ وہ چلا گیا، اگر نبی اس دنیا سے گزر گیا تو اگر اس کے ساتھ وہ معجزہ بھی اگر چلا گیا تو اس کا دور ختم ہو گیا۔ تو آپ دلیل پیش کریں۔ تو یہودی اور عیسائی تو خاموش بیٹھے تھے، کچھ نہ بولے۔ پھر مسلمان نے دعویٰ ٹھوک کر کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے۔ اور اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 18,000 علوم رکھے ہیں، 18,000 علم ہے اس کے اندر جغرافیہ بھی ہے، اس کے اندر سائنس بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، سائنس یہ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ سائنس ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ جغرافیہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سائنس بھی اور جغرافیہ بھی رکھے، لیکن اس کے طلب کرنے والے اور اس کے اندر ماننے والے اور اس کے اندر ریسرچ کرنے والے اگر غور کریں تو دنیا کی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو قرآن ہے، اگر دنیا کی آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، پوری کتاب پڑھ ڈالیں، اس کے اوپر کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں، اس کتاب کے اوپر کوئی بھی آپ کو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے آپ صرف ایک حرف پڑھیں تو اس کے اوپر 10 نیکی ملے گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ اور یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو تینوں کتابیں تھی آخر دنیا میں آنے کے بعد ان تینوں کا وجود کیوں نہیں ہے، آج اپنی اصلی حالت پر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اس لیے قرآن اپنی حالت پر موجود ہے ابھی تک، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اپنی حالت پر موجود رہے گا۔ لیکن یہ تینوں کتابیں زبور ہے، انجیل ہے اور توریت ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اس لیے آج وہ اپنی حالت پر کتاب موجود نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر سے آپ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تجھے کس نے لایا، تو قرآن کہتا ہے نزل بہ روح الامین، ہمیں قرآن کہتا ہے کہ ہمیں جبرائیل علیہ السلام لائیں۔ کس پر لائیں؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر قرآن سے پوچھے کہ جب قرآن میں حضور کا زلفوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے واللیل، جب حضور کے ہونٹوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اور جب قرآن میں حضور کے
رحمت کے بارے میں ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ قرآن کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر ہم قرآن کی ایک ایک حرف کو پڑھیں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کے اوپر 10 نیکیاں نہیں، الف ایک حرف اس کے اوپر 10 نیکیاں، لام ایک حرف اس کے اوپر 10 نیکیاں اور میم ایک حرف اس کے اوپر 10 نیکیاں۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ آج تو ہم نے اپنے الماریوں کو اور اپنے گھر کو قرآن کے لیے زینت بنا کر رکھ دی ہے، وہاں پر قرآن کو رکھے ہوئے کتنے مہینے کتنے سالوں گزر جاتے ہیں، اس کو اچھے سے غلاف میں بنا کر اس کو الماریوں کی زینت سجاوٹ بنا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کھول کر پڑھ لے۔ ایک فرضی واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب کو چند لوگوں نے دعوت دی، اب انہی کے بھائیوں نے چند لوگوں نے دعوت دی تو مولوی صاحب آئے گھر پر، ان کے کھانا وغیرہ کھائے، تو کھانے کے دوران پر جس میز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے وہاں پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے اور جو صاحب کھانا تھے دعوت دینے والے وہ کسی کام سے کسی ضرورت سے ابھی گھر کے اندر تشریف لے گئے تھے، تو اتنی دیر میں آندھی چلی تو وہ پیسہ تھوڑا سا اڑ کر دوسری طرف چاروں طرف بکھر گیا۔ تو ان مولوی صاحب نے کیا کیا کہ پیسے کو اٹھا کر اس کو ایک جگہ کر اس کو قرآن کا جو غلاف ہوتا ہے اس کے اندر رکھ دیے۔ کھانا وغیرہ ہو گیا، سب معاملہ ہو گیا، مولوی صاحب چلے گئے۔ جب یہ لوگ آئے تو دیکھے کہ بھائی یہاں پیسہ تھا، تو ان لوگوں کو شک ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے مولوی صاحب یہاں سے پیسہ اٹھا کر لے کے چلے گئے۔ یہ کم سے کم 1 سال ان کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہی اور ان مولوی صاحب سے ان سے دل میں ہلکی ہلکی دشمنی اور بغض پیدا ہونے لگی کہ ہم نے تو اپنے گھر پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کر کے بلایا اور انہوں نے ایسی حرکت کر دی۔ آخر یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ مولوی صاحب کو کسی طرح ہم آزمائیں، تو پھر دوبارہ 1 سال کے بعد پھر دعوت دی اور پھر اسی طرح کر کے بات کرتے کرتے یہ بات آ گئی، پیسے کے بارے میں بات آ گئی کہ پچھلے سال بھی آپ کو ہم نے دعوت دی تھی تو وہاں پر پیسے رکھے ہوئے تھے۔ تو مولوی صاحب سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ آخر انہوں نے پوچھا کہ آخر کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کوئی الزام لگا ہے اس لیے رو رہے ہیں؟ بولے نہیں، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ رکھے ہوئے اس غلاف کے اندر، قرآن کے غلاف کے اندر مکمل 1 سال ہو گئے، اگر اس قرآن کو کھول کر پڑھا ہوتا تو آج وہ مل جاتا، لیکن آپ نے کھول کر نہیں پڑھا تھا۔ اس سے کیا پتا چلا مسلمان کتنی پستی کی طرف، کتنی ذلت کی طرف جا رہا ہے اپنے آپ کو۔ قرآن سے جب رشتہ ٹوٹے گا تو ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آئے گی، ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہماری نسل جو آئے گی وہ کیا جانے گی قرآن کیا ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جس طرح ماحول چل رہے ہیں، جس طرح تعلیم سے دوری ہوتی جا رہی ہے، نام تو مسلمان کے لیے ہے لیکن کام ایمان والا نہیں ہے۔ تو جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر